امریکہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کسی صورت کے پاکستان ٹوٹلی جو ہے چائنا کی لیپ میں چلا جائے گا، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا اور وہ ریجن کے اندر تنہا رہ جائے گا۔ حمید گل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو رچرڈ گرنیل ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو مخصوص مشن کا جو ہے نا وہ چارج دیا گیا، ایک عہدہ دیا گیا ہے نا، جو ایلچی مقرر کیے گئے ہیں وہ نامنتخب۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان کو خصوصی مشن دیا گیا ہے، ایک کے بعد ایک ٹویٹ، ایک کے بعد ایک ٹویٹ۔ کبھی تو ہمارے وزراء یہ کہتے رہے کہ اکاؤنٹ ہی جعلی ہے، مطلب ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی تمہیدیں مانتے رہے کہ مطلب عقل کل سمجھنے سے قاصر ہے۔ لیکن اب تو وہ کھل کر جو ہے وہ براہ راست مخاطب ہو رہے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں۔ یہ بالکل رچرڈ گرینل جو ہیں انہوں نے ابھی جو انٹرویو دیا تقریباً 3 منٹ کا، اس کے اندر بڑی واضح بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میتھیو ملر جو اس ٹائم پہ بائیڈن انتظامیہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ میتھیو ملر نے تو جو بات کہی ہے اس نے ادھر گھما پھرا کے اور بڑی مشکل بنا کے کی۔ سیدھی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ عمران خان کو رہا کریں۔ تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے لیے اتنی پینس کیوں لی جا رہی ہیں؟ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کے حالات بہتر کی بات کرتے، وہ دہشت گردی کے حوالے سے جو پاکستان کی قربانیاں ہیں اس کی بات کرتے، وہ ریجن کے اندر سٹیبلٹی اور پیس کی بات کرتے۔ لیکن انہوں نے اٹھ کے یہ بات اس لیے کی، تو اس کی دو پیچھے وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈسپائٹ دیئر آل ایفرٹس، ان کو پاکستان کے لیے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات تھی وہ پاکستان نے انکار کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کے جو نیوکلیئر پروگرام کو کیپ کرنے کی یا فریز کرنے کی بات کی، پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہمارے ہاں جو سارے کے سارے جو ہے وہ امریکہ کی ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ اگر امریکہ کی ڈکٹیشن لیتے تو کبھی بھی پاکستان جو ہے وہ خود امریکہ کیا لکھ رہا ہے کہ امریکہ کی ایگزٹ جو تھی 2021 کو افغانستان سے، وہ پاکستان کی وجہ سے ہوئی اور پاکستان نے جو ہے وہ ہمیں ہروا دیا۔ یہ تو وہ بول رہے ہیں، میں تو نہیں بول رہا۔ ان کے تھنک ٹینک بروکنز انسٹیٹیوٹ، پیو کارپوریشن، رینڈ کارپوریشن وہ بولتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ پاکستان کا جو بات یہ ہے کہ سائفر کا بیانیہ یا باقی یہ تو سب جھوٹ کے اوپر مبنی تھا۔ اب مسئلہ صرف ایک ہے، پاکستان کے اندرونی مداخلات ہیں، اور میرے خیال میں میرے تینوں جو معزز شرکاء ہیں اس بات سے ایگری کریں گے کہ امریکہ کی ان حرکات کی وجہ سے پہلی بات ہے کہ کیا پاکستان اپنا میسائل پروگرام ختم کر دے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بھول جائے امریکہ، یہ نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ نیوکلیئر ہم نہیں کبھی بھی کچھ کریں گے نیوکلیئر پہ۔ تیسری بات، ان تمام چیزوں سے جو لک ایسٹ پالیسی ہے وہ تیزی پکڑ جائے گی اور لک ویسٹ پالیسی جو ہے وہ دور ہوتی چلی جائے گی، اور پھر تم روٹھے ہم چھوٹے والی بات آ جائے گی اور امریکہ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے گل صاحب، پوائنٹ آپ کا آگیا، آپ نے صرف امریکہ کے حوالے سے بات کی۔ ہاں جی۔ امریکہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کسی صورت کے پاکستان ٹوٹلی جو ہے چائنا کی لیپ میں چلا جائے گا، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا اور وہ ریجن کے اندر تنہا رہ جائے۔ چلیں، جو آپ نے تجزیہ دی نا اس کے اوپر میں آپ کو 3 کامنٹس جو ہے بیک ٹو بیک سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں رضی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہمارے لیے معاشی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو خراب کرو، یہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بولا تھا۔ پھر شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ گلوبل پاور سے ہمارے تعلقات کو اس شخص نے خراب کیا اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم تو شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ بھلا یورپی یونین کو بھی کوئی بھرے جلسے میں للکارتا ہے؟ رضوان رضی صاحب جی، دیکھیے میں تو جو ہوں اپنے بھائی کا قائل ہو گیا ہوں، اسحاق رانا صاحب کا، اور جو ہے وہ میں تو چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کے بعد ان کے لیے باقاعدہ پگ اور مٹھائی لے کے جاؤں۔ یعنی ایک ہی وقت میں انہوں نے جس طرح رچرڈ گرنیل کے اوپر گرنیل کر کے دھمال ڈالنے کی کوشش کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ کسی کو پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں تو قائل ہو گیا ہوں اپنے بھائی کا، بھائی مجھے ان کے یہ والا جو پہلو تھا نا شخصیت کا، اس کا نہیں پتا تھا۔ دیکھیے جو کچھ کل استاد محترم جناب نصرت جاوید صاحب نے اپنے پروگرام میں جو اس کے فوراً بعد آتا ہے وہ کر دیا گرنیل کے ساتھ، اس کے بعد میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہم کس بات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ گرنیل صاحب پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ کر رہے ہیں؟
अकाउंट जाली जो नहीं आप है। करते हैं ना, कल उससे वो 2 हाथ आगे निकल गए थे जी जो आप नहीं, करते हैं, मेरे कल से मेरे 2 तो हाथ आगे उस्तादों में निकल है ना गए। जी, मेरे तो मुर्शिद है ना। देखिए गर्दैल साहब जो हैं उनको हम किस बात के ऊपर सेलिब्रेट करें या उनको एक्नॉलेज करें? भाई वो पाकिस्तान, वो मैंने जब पहले बात कही थी ना कि हम अपने आप को अलग करते हैं और उसके बाद एक दुर्रा निकालते हैं और इज्तिमाई ज़मीर के ऊपर दुर्राबाजी शुरू कर देते हैं कौम के। भाई हम इस कौम का हिस्सा है, अच्छा है या बुरा है, हमारा भी उसके अंदर उतना ही हिस्सा है, उस तारीख के अंदर हमारे बुजुर्गों का भी उतना ही हिस्सा है जितना किसी और का हो सकता है। तो हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात तो कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को सिंगल आउट करके खड़ा नहीं कर सकते। पहली तो बात ये ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए इस वक्त तमाम इस रीजन के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। फलस्तीन ने सिचुएशन को बदल दिया है, ईरान इसराइल की टेंशन अपनी जगह के ऊपर है, पाकिस्तान इंसिडेंटली हर रीजनल कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाने लगा है। हालांकि पहले जो था वो हमें कोई मुंह नहीं लगाता था, सऊदीया तक के साथ हमारे तल्लुकात खराब हो गए थे। अब सऊदीया में कोई कॉन्फ्रेंस हो वो हमारे बगैर मुकम्मल नहीं हो रही। ये कुछ तब्दीलियां तो आ रही है ना। रूस का वफद आता है 78 रुकनी पाकिस्तान के अंदर, फिर वो जाके रूस का आता पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वफद आया था ना वो रूस का आया था। उसके बाद फिर जाके वो बेलारूस को भेजते हैं। बेलारूस के जो सदर साहब हैं वो जो प्यूटिन साहब हैं उनके डार्लिंग हैं, तो वो उनको भेजते हैं, वो फिर आ जाते हैं। ये खित्ते के अंदर कोई अहम तब्दीलियां हो रही हैं। अजरबैजान हमसे JF थंडर खरीद लेता है। अच्छा, ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर, इन तब्दीलियों के अंदर ज़ाहिर खींचातानी है ना। ठीक है, हमें कम से कम दे के ज्यादा से ज्यादा काम लेने की कोशिश होगी और हम ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम तभी नेगोशिएट कर पाएंगे अगर हमारे यहाँ यकसुई पाई जाएगी और सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। तो मेरा सियासी इस्तेहकाम होगा, अदम इस्तेहकाम खत्म होगा। तो मेरा ख्याल यही है कि इस वक्त की मौजूदा हालात को किसी रिचर्ड गरनेल या किसी जर्नैल के आंखों से देखने की बजाय ये जो इलाकाई तब्दीलियां हैं उनके अमेरिका पर्सपेक्टिव बहादुर में के देखा हवाले जाए। से तो आपने बात कर ली,